وہ ایک شدید طوفانی رات تھی۔ موسم کے آثار بتا رہے تھے کہ آنے والا طوفان ہر جگہ تباہی بربادی پھیلا دے گا۔ اس موسم میں ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں دبکا ہوا تھا، کیونکہ شدید ہونے والی بارش نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پر 4 ننھے بچے بے آسرا لاوارث حالت میں زارو قطار رو رہے تھے۔ وہ ایک قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں ان بچوں کی ماں کی قبر تھی۔ اس قبر سے لپٹے ننھے بچے اپنوں کی ستم ظریفی کا شکار تھے۔ بارش نے ان چاروں کو بری طرح بھگو ڈالا تھا۔ وہ بچے کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہی بہن بھائی تھے۔ میں ان سب میں بڑی تھی، 10 سال کی ایک معصوم سی بچی تھی۔ اس خراب موسم کو دیکھ کر میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ کہنے لگی کہ چلو ہم یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں، کیونکہ یہ بارش ہمیں بھی مار ڈالے گی۔ مجھے خود تو اپنی موت کی پرواہ نہ تھی، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی جو اس وقت شدید اذیت اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھے، وہ کسی صورت ماں کی قبر کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھے۔ ایسے میں ہم اس قبرستان کے برابر میں بنی ہوئی بستی میں چلے گئے۔ میں نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ دروازہ ایک آدمی نے کھولا تھا۔ ہم چاروں بچوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ناگواری آئی تھی۔ میں اس سے التجا کرنے لگی، خدا کے لیے آج کی رات ہمیں اس گھر میں رہنے دو۔ موسم بہت خراب ہے، ہم لاوارث اور بے آسرا ہیں۔ اگر تم ہمیں ایک رات گزارنے دو تو تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگا، ہمارے گھر میں خود ایک ہی کمرہ ہے، میرے خود کے 6 بچے ہیں اور ہم خود 2 میاں بیوی۔ ایسے میں تم چاروں کو اندر لے آ تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک کمرے میں ہمارا گزارا کرنا ویسے ہی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے دیکھا میرا چھوٹا والا بھائی شدید سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اس آدمی کے اس خراب رویے کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری۔ تھوڑی دور جا کر ایک اور دروازہ بجانے لگی۔ وہ دروازہ ایک بڑھیا نے کھولا تھا۔ بڑھیا کے چہرے پر لاچاری اور بے بسی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بیٹا میں تو خود بہو اور بیٹے کے آسرے پر پل رہی ہوں۔ مجھے تو وہ اسٹور میں سلاتے ہیں اور اسٹور اتنا چھوٹا ہے کہ بمشکل میری ایک چارپائی آتی ہے۔ تمہیں میں کس آسرے پر اندر بلاؤں؟ وہ تمہیں پھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے یہ کہتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ اب میں بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ تبھی چھوٹی بہن روتے ہوئے کہنے لگی، باجی ہمیں کوئی بھی اپنے گھر پر نہیں رکھے گا۔ تم جانتی نہیں ہمارے اپنوں نے جب ہمیں گھر سے نکال دیا تو پھر اس بستی کے لوگ تو غیر ہیں۔ ہم کیوں نہ اپنی ماں کے پاس چلے جاتے ہیں؟ اس کی بات پر میں چونک گئی۔ پھر چھوٹے دونوں بھائیوں نے بھی اس کی تائید کی اور وہ دوڑتے ہوئے اسی طرف جانے لگے جہاں پر قبرستان بنا تھا۔ وہ ایک خوفناک سرد ترین بھیانک رات تھی۔ میں انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوئی ان کے پیچھے دوڑنے لگی، لیکن وہ اس سردی اور طوفان میں مرنے کے لیے واپس اسی قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ماں کی قبر سے لپٹے ہم چاروں بہن بھائی زاروں قطار رونے لگے۔ میں انہیں چپ کروانے کی بھرپور کوشش کرتی ہوئی کوئی جاہ پناہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اتنی زور سے بجلی کڑکی کے خوف و دہشت سے ہم چاروں نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میرے بہن بھائی کہاں تھے اور میں کہاں ہوں، کیونکہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میں اپنی اماں کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے بعد میرے 3 بہن بھائی اور تھے، ایک بہن اور 2 چھوٹے بھائی۔ ان سے مجھے بے حد پیار تھا۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ہماری دادی کا ایک بڑا سا گھر تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہوا تو دونوں چچا ہم چاروں بہن بھائی اور اماں کی ذمہ داری اٹھانے لگے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب سے دادی کا انتقال ہوا تھا تب سے چچا اور ان کی بیویوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ بات بے بات اماں کو ذلیل کرتے، کہتے کہ تمہارا شوہر جو بھی زمینیں اور جائیداد چھوڑ کر مرا ہے وہ سب تم ہمارے نام کر دو، کیونکہ ہم نے اتنے سالوں سے تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ لیکن اماں ان کی کسی بات پر کسی طور کو ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی تھیں کہ یہ سب میرے بچوں کا ہے، جب یہ جوان ہو جائیں گے تو وہ ساری جائیداد اور وہ مکان جو میرا شوہر چھوڑ کے گیا ہے وہ سب ان کا حق ہے۔ تبھی چچا اور ان کی بیویاں اماں کی شدید دشمن بن چکی تھیں۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی۔ ایسے میں وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں لوگوں کے رویے اچھی طرح سمجھنے لگی تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے اندر بہت معصومیت تھی۔ اماں انہیں دیکھ دیکھ کر دن رات روتی تھیں، کیونکہ ان کے ننھے وجود سے باپ کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ گیا تھا
اب اماں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اسے سننے والا بھلا کون تھا؟ وہ گھر کے اندر ہی چچا اور چچی کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ چچا نے ان سے بلا وجہ کی دشمنی پال لی تھی، صرف اور صرف دولت کی خاطر۔ وہ کسی بھی طرح کر کے اماں کا انگوٹھا ان کاغذات پر لگوانا چاہتے تھے، جو کہ مکان اور زمینوں کے کاغذات تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن دونوں چچا اور ان کی بیویاں زبردستی اماں کے کمرے میں آئیں۔ وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ ہم سارے بہن بھائی بھی گہری نیند سو رہے تھے، لیکن ہلکے سے شور سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دونوں چچیوں نے اماں کو بازو سے پکڑا ہوا تھا اور زبردستی ان کے ہاتھ کا انگوٹھا کسی کاغذ پر لگوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی میں اٹھی۔ میں اماں کی یہ حالت دیکھ کر رہا نہ گیا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میرے چیخنے پر وہ سارے دہشت زدہ سے ہو گئے کہ کہیں محلے پڑوس والوں کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے۔ یہ دیکھ کر وہ چاروں کے چاروں کمرے سے چلے گئے تھے۔ آج ان کا منصوبہ میں نے ناکام بنا دیا تھا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا، زاروں قطار رونے لگی۔ وہ شوہر کے مرنے کے بعد بیچاری بہت نڈھال اور بیمار رہنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا جسم کمزور پڑنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اماں جلد مر جائیں گی۔ یہ سوچ کر میرا دل دہل جاتا تھا، کیونکہ ہم چاروں بہن بھائیوں کو ابھی ان کی بہت ضرورت تھی۔ اماں جب کہتی تھی کہ رضیہ تجھے اپنی زمین اور مکان کے کاغذات سنبھال کر رکھنے ہیں، کسی صورت بھی یہ کاغذات ان کے حوالے نہیں کرنے، تو میں معصوم صورت لیے ان کے سامنے رونے لگ جاتی تھی۔ ابھی مجھے ان ساری باتوں کی سمجھ نہیں تھی۔ میں ہر صورت میں اماں کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ میں بار بار چچیوں سے کہتی کہ میری اماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ تاکہ ان کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اب اماں بیمار ہو کر جلد مرنے والی تھی۔ اسی لیے وہ تنگ آ کر کہتی کہ جاؤ یہاں سے، پہلے ہی ہم نے تمہاری ذمہ داری اٹھا کر بہت بڑا نقصان کر دیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم تم سب سے اپنی جان چھڑوا لیتے، تو آج کم سے کم اس پریشانی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ یوں صرف 2 مہینے کے اندر اندر اماں اس قدر بیمار ہوئی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت کا ثابت ہوا تھا، جبکہ میرے ننھے بہن بھائیوں کو تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ ایک صبح میں اٹھی تو اماں مردہ حالت میں بستر پر پڑی تھیں۔ ان کی موت نے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ ہوش جب آیا جب چھوٹے بھائی نے مجھے زور زور سے ہلایا۔ وہ ننھا بچہ صرف 4 سال کا تھا۔ وہ مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا۔ 3 دن تک تو محلے والے لوگوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ چچا اور چچیاں بھی آتے جاتے، لوگوں کے سامنے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی کا اظہار کرتی رہتی۔ لیکن جیسے ہی اماں کی موت کو 10 دن گزرے، ان کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک دن وہ سارے زبردستی کمرے میں آئے، مجھ سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھنے لگے جس کے بارے میں اماں نے تاکید کی تھی کہ میں نے انہیں سنبھال کر رکھنا ہے۔ میں کچھ دیر تک تو انہیں بتا نہ پائی، لیکن جب وہ مجھ پر تشدد کرنے لگے، میری ناک اور سر سے خون بہنے لگا، تو میں نے اپنے درد سے مجبور ہو کر بتا دیا کہ اماں نے وہ کاغذات اپنی اس چھوٹی صندوق میں چھپا رکھے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پھر دوسرا دن اس سے بھی زیادہ برا ثابت ہوا، جب چچا نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو تیار ہونے کا کہا۔ وہ ہمیں لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں کسی بت کی طرح ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ پھر وہ ہمیں اپنے گاؤں سے دور ایک بستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم چاروں بے آسرا لاوارث حالت میں یہاں پھرنے لگے۔ تبھی گزرتے گزرتے میری نظر ایک قبرستان پر پڑی، تو میں وہاں چلی گئی۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ پھر چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی یہ دیکھو، یہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، ضرور ہماری اماں بھی یہاں پر ہوگی۔ میں نے اسے بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں وہ دیکھو سامنے اماں کی قبر ہے، اماں اس میں رہتی ہے۔ وہ سارے دوڑتے ہوئے اس قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ اب رات ہو گئی تھی۔ ایسے میں شدید طوفان نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں بستی والوں سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اس بستی کے لوگ بہت بے رحم تھے۔ اس طوفانی رات میں انہوں نے ہماری مدد نہ کی، ہمیں رہنے کے لیے وہ ٹھکانہ نہ دے سکے۔ پھر دوبارہ قبرستان میں آ کر ہم خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہوش میں آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں کسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں پر کون لے کر آیا ہے؟ دہشت زدہ سی ہو کر میں اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے میرے دماغ میں میرے بہن بھائیوں کا خیال آیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کمرے سے نکلی۔
چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے مجھے روکا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک خوفناک شکل والا آدمی تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا لڑکی، تم کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میرے چھوٹے بہن بھائی جو میرے ساتھ تھے، کیا تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، وہ بچے بھی یہیں پر موجود ہیں، وہ دیکھو وہ سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بڑے سے پلنگ پر آڑے ترچھے ہو کر سو رہے تھے۔ میری جان میں جان آئی۔ وہ خوفناک شکل والا آدمی تو بہت مہربان لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا جس نے میرے ساتھ ساتھ ان کی بھی جان بچا لی تھی۔ میں نے دیکھا شام ہو رہی تھی۔ یہ گھر ٹوٹا پھوٹا اور کھنڈر نما لگ رہا تھا۔ میں اس آدمی سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن مجھے ہمت ہی نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں چھوٹے بہن بھائی بھی نیند سے اٹھ گئے۔ اب وہ کھانا مانگ رہے تھے۔ ان کی فریاد اس آدمی نے سن لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے نکلا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا جس میں سے لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ کھانا دیکھ کر ہم سارے بےتاب ہو گئے کیونکہ 3 دن سے بھوک کے علاوہ اس حالت میں ہم بستی میں گھوم رہے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو چہرے پر خوشی آ گئی۔ تبھی میں جھجکتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر دلچسپی سے پوچھنے لگا، لیکن تم سب بہت چھوٹے ہو، اس حالت میں گھر سے کیوں نکلے؟ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ پھر میں نے شروع سے آخر تک اپنی ساری کہانی اسے سنا دی کہ کس طرح سے ہمارے اپنوں نے ظلم و ستم کر کر کے ہم سے نہ صرف رہنے کا ٹھکانہ بلکہ ہماری ماں بھی چھین لی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، تم بچوں کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اپنی ماں اور اپنے ساتھ ہوئے اس ظلم کا بدلہ ضرور لینا۔ اس کی بات سن کر میں روتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ لیکن اب بھلا ہمیں کون رکھے گا، کیونکہ ہم 4 بہن بھائی پوری دنیا پر بوجھ ہیں، ہمیں اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ پھر اس مہربان آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے جس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ اپنے وقت پر مر جاتا ہے، لیکن تم لوگوں نے ابھی بہت لمبی زندگی جینی ہے۔ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگی، لیکن ہماری عمر کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہم دیکھو ہمارے سر پر تو کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کون ہمیں پال پوس کر بڑا کرے گا، کون ہمیں پڑھائے لکھائے گا؟ تم نہیں جانتے اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، سوائے تمہارے جیسے اچھے انسان کے ابھی تک ہمیں کوئی دوسرا اچھا انسان نہیں ملا۔ لوگ تو ہمیں کھانا دینے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اب وہ آدمی کچھ سوچ رہا تھا، پھر اداسی سے کہنے لگا، کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی اپنے 2 بچوں کو کھویا ہے، اس لیے آج سے تم میرے بچے ہو۔ تمہاری خاطر میں تمہارے ساتھ زندگی جینے کو تیار ہوں۔ میں بہت اچھے سے تمہیں پالوں گا، تم سب پڑھ لکھ کر اچھے اور نیک انسان بننا۔ اس کی بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ پھر میں حیرت سے کہنے لگی، کیا تم ایک دولت مند آدمی ہو؟ میرے سوال پر وہ زور زور سے ہنسا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر میں بری طرح ڈر گئی، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواریں مجھ پر آ گریں گی۔ پورا گھر لرز کے رہ گیا تھا۔ اس کا کہا بہت خوفناک تھا۔ پھر وہ رازداری سے کہنے لگا، میرے پاس بہت خزانہ ہے، اتنا کہ تم سارے بہن بھائی اس سے اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہو۔ اب مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، لیکن یہ ایک ویران بستی ہے، ہمیں کسی شہر میں جا کر رہنا ہوگا، کیوں نہ تم ہمارے ساتھ شہر چلو؟ آج سے ہم سب تمہیں بابا کہیں گے کیونکہ تم نے ہماری ذمہ داری لینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب ہم خوشی خوشی اس مہربان آدمی کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا اس نے ایک تھیلا تھام رکھا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہے۔ تبھی میں نے پرتجسس لہجے میں اس سے سوال کیا کہ اس میں کیا ہے؟ تو اچانک اس نے تھیلا کھول کر مجھے دکھایا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اس میں زیورات اور ہیرے موتی موجود تھے۔ تو کیا یہ عجیب سا دکھنے والا شخص اس قدر دولت مند ہے؟ اب مجھے تسلی ہو گئی، ہم سارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری یہ بہت اچھے سے اٹھا سکتا تھا۔ پھر ہم نے شہر کے ایک پوش علاقے میں گھر لے لیا۔ وہ گھر اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ ہم سارے بہن بھائی اس میں رہنے لگے۔ لیکن ایک دن اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کروں گی، اور ایسے ہی اپنے بہن بھائیوں کو بھی سمجھا دوں گی
کہ مجھے اس مہربان آدمی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، نہ ہی کبھی اپنے کسی دوست یا محلے پڑوس کی عورت کو اس گھر میں لے کر آنا ہوگا۔ یوں ہم اس گھر میں رہ کر ایک پراسرار زندگی گزار رہے تھے۔ ہم اسکول سے سیدھا گھر آتے، گھر آنے کے بعد یہاں سے باہر جاتے ہی نہ تھے۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی، اسی لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو میں خود ہی پڑھا لیا کرتی تھی۔ ہم سب ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ وہ مہربان آدمی دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ ایک دن میں رات کو دیر تک پڑھائی کر رہی تھی جب میں نے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب سی ہلچل محسوس کی۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں بہت سے لوگ موجود تھے جو اس مہربان آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان سب کے چہرے دیکھ کر میں خوف سے چیخیں مارنے لگی، کیونکہ ہیبت ناک اور خوفناک چہرہ لیے وہ میری سمت پلٹے۔ میں فوراً ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن دوسرے دن میں نے اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ رات کو آنے والے وہ اتنے سارے لوگ کون تھے۔ وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگا، ابھی یہ سب باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تم فکر مت کرو، جب تک تم سارے بہن بھائی بڑے نہیں ہو جاتے میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس کی اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ اب ہر رات ہمارے گھر میں عجیب و غریب سا شور ہوتا تھا۔ جب بھی بہن بھائی پوچھتے کہ یہ شور کیسا ہے تو میں انہیں دوسرے کمرے میں جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ ایک راز تھا جو میں بھی جاننا چاہتی تھی، لیکن اس مہربان آدمی نے کہا تھا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ محلے کے لوگ ہمیں شک بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اس آدمی کے منع کرنے کی وجہ سے میں نے آج تک کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ اسکول میں سب سے دور دور رہا کرتی، حتیٰ کہ ٹیچرز بھی مجھ سے پوچھتی کہ تم اپنے چچا کے پاس رہتی ہو یا پھر ماموں کے پاس، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ ایک ایسا اجنبی شخص ہمیں سالوں سے پال رہا ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ یوں میں کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ یوں وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب میں 10 سال گزرنے کے بعد جوان ہو چکی تھی۔ وہ مہربان آدمی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ اس محلے کے لوگ ہمارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، کیونکہ ہم نہ کسی کے گھر آتے جاتے تھے، نہ کسی کا آنا جانا پسند کرتے تھے۔ حتیٰ کہ محلے سے کسی کے گھر سے دعوت آتی تب بھی ہم کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ پھر ایک رات میں نے دیکھا اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہو، اب میرا واپسی کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے تم سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یہ گھر تم لوگوں کا ہے، اس لیے تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ میرے جانے کے بعد تم نے اپنے سارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اچھے سے پوری کرنی ہے۔ یہ بات سن کر میں بری طرح رونے لگی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جائے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک خاص راز ہے، وہ راز میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن آج نہیں، جب چاند کی 14ویں شب ہوگی تو تم یہاں سے دور گہرے جنگل میں آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ آج کے بعد شاید میں واپس اس گھر میں نہ آ سکوں، لیکن مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ جب بھی کبھی تمہیں پریشانی یا تکلیف ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا اور میں خبر گیری کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اب وہ ہم سب سے دور جا رہا تھا، میرے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائی بھی رو رہے تھے۔ پہلی بار میں اپنی ماں کے مرنے پر اس طرح روئی تھی، اور اب اس مہربان آدمی کے جانے پر میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جس راز کا وہ مجھے بتانے کا کہہ رہا تھا، اس راز کو میں جاننے کے لیے بے چین تھی اور اس سے ملنے کے لیے بھی، لیکن ابھی چاند کی 14ویں شب کو پورے 12 دن باقی تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بار پھر سے میرے سر سے ماں باپ کا سایہ دور ہو گیا ہو۔ بھلے ہی میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اکیلی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکتی۔ وہ مہربان آدمی ہم سب کے لیے بہت سی دولت چھوڑ کے گیا تھا۔ ہم ابھی بھی چپ چاپ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ دنیا والوں سے دور ہم نے اپنی ایک الگ دنیا بسا رکھی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد میں اب کالج کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن اس آدمی کے جانے کے بعد میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور گھر کی ذمہ داری اٹھانی شروع کر دی تھی۔ پھر میں نے سنا کہ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر اور پیسے والے لوگ آ کر بسے ہیں۔ انہوں نے اس گلی کی سب سے خوبصورت اور مہنگی کوٹھی خرید کر اس میں رہائش اختیار کی ہے۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی، تب میری نظر سامنے پڑی۔ سامنے ایک موٹی اور بڑی عمر کی عورت کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اسے غور سے دیکھا تو اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔
ماضی کی بہت سی یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی میری ظالم چاچی تھی جس نے ہم سارے بہن بھائیوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ اب میں نفرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے کھوج لگانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس محلے میں وہ امیر لوگ کوئی اور نہیں بلکہ میرے دونوں چچا اور چاچیاں اور ان کے بچے تھے جو ہماری ہی طرح اب جوان ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن چاچی ایک دعوت نامہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ میں نے اس کے آنے پر ناگواری کا اظہار کیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر پہچان ہی نہ سکی کہ میں کون ہوں، کیونکہ 10 سال کے بعد میں بالکل بدل چکی تھی۔ وہ میری پرچھائی کو بھی نہیں پہچان پائی، لیکن میری نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس مہربان آدمی کی بات میرے ذہن میں گونجی جب اس نے کہا تھا کہ تم نے اپنی ماں کی موت کا بدلہ اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے گزرے ماہوں سال کا ان سب ظالم لوگوں سے حساب لے سکوں۔ یوں تو میں کسی کے گھر آتی جاتی نہ تھی، لیکن اس دعوت میں تیار ہو کر اور بند سور کر میں پہنچ گئی۔ میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر پر رکنے کا کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی کم عمری کے باعث کوئی راز وہاں جا کر کھول دیں۔ میرے چچا سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھے پہچان نہیں سکے، لیکن میں انہیں اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ میں ان لالچی اور ظالم لوگوں کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ جب میں گھر واپس آئی تو میرے ذہن میں ان کے خلاف منصوبہ بننے لگا۔ میں ہر صورت میں ان سے اپنی وہ ساری جائیداد واپس لینا چاہتی تھی جو انہوں نے دھوکے سے مجھ سے کاغذات لے کر اپنے نام کروا لی تھی۔ لیکن ان ظالم اور امیر لوگوں سے بدلہ لینا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھر جیسے تیسے کر کے یہ دن گزرنے لگے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب کھڑکی سے نظر آتے ہوئے چاند کو میں دیکھنے لگی۔ چاند پورا ہو گیا تھا، لگ رہا تھا کہ آج 14ویں کی شب ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ چاند کی 14ویں شب کو تو مجھے اسی مہربان آدمی نے اس جنگل میں بلایا تھا۔ وہ مجھے آج کوئی راز بتانے والا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنگل کا راستہ کس طرف ہے، لیکن آج مجھے ہر صورت وہاں پہنچنا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ مہربان آدمی جو سالوں سے ہمارا خیال رکھ رہا تھا وہ وہیں پر موجود ہوگا۔ جلدی سے میں نے چادر اوڑھی، ایک نظر چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اچھے سے دروازہ بند کر کے میں فوراً سے گلی سے گزر کر اس جنگل کی طرف جانے لگی۔ جانتی تھی کہ اس علاقے سے دور ایک گھنا جنگل ہے۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کیونکہ اکثر اسکول کالج سے آتے جاتے راستے میں اس جنگل کو دیکھا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس خوفناک جنگل میں میں قدم رکھ چکی تھی۔ چاند کی روشنی جنگل کو روشن کیے ہوئے تھی۔ 14ویں شب ہونے کی وجہ سے آج معمول سے کچھ زیادہ ہی روشنی تھی۔ میں ابھی ادھر کھڑی ہو کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں پیچھے پلٹی، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تبھی درخت کے پیچھے چھپا ایک سفید سایہ مجھے نظر آیا، جیسے کچھ چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں تھوڑی گھبرا گئی، کہیں اس جگہ پر کسی ہوائی چیز کا اثر تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ مہربان آدمی بھلا مجھے ایسی خطرناک جگہ پر بلاتا ہی کیوں؟ میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگی۔ تبھی ایک درخت کے پیچھے سے نکل کر کوئی سامنے کو آیا۔ وہ بس ایک سفید روشنی تھی جس کی چمک اس قدر زیادہ تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس پر نگاہ ٹکا کر کھڑی نہ رہ سکی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی کئی قدموں کے چلنے کی آواز مجھے اس جنگل میں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ساتھ مل کر چل رہے ہوں۔ اب میں خوف زدہ سی پلٹ کر واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تو میں اچھی طرح پہچان سکتی تھی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، درخت کے پیچھے سے نکل کر کوئی اور نہیں بلکہ وہی مہربان آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بے انتہا خوش ہوئی تھی، لیکن پھر خوف زدہ سے لہجے میں کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس خوفناک جنگل میں کیوں بلایا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، یہاں پر عجیب عجیب سی چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تو وہ پراسرار انداز میں مسکرا دیا، پھر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آخر کو میں نے تم سارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی کیونکہ تم ایک یتیم اور لاوارث بچی تھی۔ پھر میں حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم اس جنگل میں رہتے ہو؟ اس خوفناک جگہ پر رہتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ میری بات سن کر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، نہیں، میں اس جگہ پر بہت آرام سے رہ رہا ہوں،
میرے علاوہ بھی کئی لوگ یہاں پر رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ 2 قدم چل کر میرے قریب ہوا، کہنے لگا مجھ سے وعدہ کرو کہ میری حقیقت جان لینے کے بعد بھی تم یوں ہی میرا عزت اور احترام کرتی رہو گی۔ جب کبھی میں تمہارے سامنے آؤں گا تو مجھ سے ڈرو گی نہیں۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں کہنے لگی کیسی حقیقت؟ پھر وہ کہنے لگا کہ آج ایک ایسا راز میں تمہیں بتانے والا ہوں جسے سن کر ہی تم حیرت سے دوچار ہو جاؤ گی۔ تمہیں مجھ پر غصہ بھی آئے گا، مجھ سے ڈر بھی لگے گا، لیکن مجھ سے نفرت نہیں کر سکو گی، اتنا مجھے یقین ہے۔ اب میں بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جس رات تم اس قبرستان میں آئی تھی وہاں پر میں بھی موجود تھا۔ میں بھی اچانک سے اسی رات اس قبرستان میں آیا تھا۔ تم یہ حقیقت جان کر حیران ہو جاؤ گی کہ میں انسانوں کو دکھائی دینے والی مخلوق انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جنات ہوں۔ میں ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس رات میری جن زادیوں کے ساتھ ناراضگی ہو گئی تھی تو میں قبیلہ چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا تھا۔ مجھے کہیں پر بھی اپنے رہنے کا ٹھکانہ نہ ملا، لیکن وہ پرانا قبرستان اور وہاں پر موجود درخت میرا ٹھکانہ بن گئے۔ میں سوچنے لگا تھا کہ یہاں پر رہ کر میں اب اپنے قبیلے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں سارے جنات سے چھپ کر وہاں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس رات موسم بہت خراب ہو چکا تھا۔ یوں تو موسم کے اثرات مجھ پر اثر انداز ہونے والے نہ تھے، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا تھا کہ اس قبرستان کی قبروں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے روتے ہوئے 4 بچوں کو اس قبرستان کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گیا۔ اتنی طوفانی بارش اور اس قدر خراب موسم میں کوئی گھر سے نکلنے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسے میں ان 4 بچوں کا اس قبرستان میں رونا پیٹنا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چاروں بچے بے بسی کی تصویر بنے بری طرح رو رہے تھے۔ ان کا بھوک اور خوف سے برا حال تھا۔ تبھی میں نے انہیں دیکھا اور ان کی مدد کرنے کا سوچ لیا۔ میں اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور جن ذات تھا، اسی لیے ایک انسانی روپ اختیار کیا اور تم سب بہن بھائیوں کے سامنے آ گیا۔ لیکن تم سب سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ تم سب کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں اگر ایسے ہی حالات میں میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا تو تم پھر سے لاوارث اور بے آسرا ہو جاتے۔ میں نے سوچا کہ میں ویسے ہی قبیلے کی ساری ذمہ داری چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور اس انسانوں کی دنیا میں رہنا میرے لیے اتنا آسان بھی نہ تھا۔ اسی لیے اگر میں تم سب کی ذمہ داری اٹھا لیتا تو یہ کام میرے لیے آسان ہو جاتا۔ پھر آخر کار میں اپنے دل کی بات مانی اور تم سب کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن تمہارے ساتھ رہ رہ کر مجھے تم 4 بچوں سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ جب کبھی میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تو شاید واپس قبیلے میں نہ رہ سکوں، کیونکہ ہر رات مجھے منانے کے لیے قبیلے کے جن ذات میرے پاس آتے تھے۔ 2-3 دفعہ تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح بہانہ کر کے تمہیں ٹال دیتا تھا، لیکن آخر کار کئی سال بعد جب قبیلے کا بزرگ مجھے منانے آیا تو میں اس کی بات نہ ٹال سکا، کیونکہ اب میرے قبیلے کو میری ضرورت تھی اور تم سب بھی جوان ہو چکے تھے۔ ایسے میں تم ایسی عمر میں آ چکی تھی جہاں پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال اچھے سے رکھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں تمہیں چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے میں آ گیا۔ یہاں پر آج بھی میری وہی عزت اور مرتبہ ہے، کیونکہ چند جن زادوں نے میرے خلاف سازش کی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ کے لیے سرداری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن آج میں نے تمہیں اپنے پاس سچائی بتانے کے لیے بلایا تھا، اور اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنے کے لیے کہ جب بھی تم کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوگی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے فوراً آ جاؤں گا۔ اور آج ایک اور راز میں تمہیں بتانے والا ہوں جسے سن کر تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ راز تمہاری ماں کے بارے میں ہے۔ ہمارے قبیلے میں رہنے والے ایک عامل نے مجھے بتایا ہے کہ ایک جن ذات کو کسی انسان عامل نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور وہ اس کے ذریعے غلط کام بھی کرواتا ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے دونوں چچا نے اس جن ذات کے ذریعے تمہاری ماں کو بیمار کروایا تھا۔ تمہاری دونوں چچیاں تمہاری ماں کو تھوڑا تھوڑا زہر ملا کر کھانے میں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی موت کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں تمہیں ان ظالم لوگوں سے ضرور حساب لینا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ایک سردار ہوں، اسی لیے اپنے جنات کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن جب میں نے یہ دکھ بھری کہانی سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ تمہیں بھی اپنی ماں کا انصاف ضرور لینا ہے۔ وہ جنزاد آج بھی میرے لیے اتنا ہی مہربان تھا۔ اس کی حقیقت جان کر بھی میں اس سے نفرت نہ کر سکی۔
بلکہ میرے دل میں اس کے لیے عزت اور مقام پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ اب میں واپس گھر لوٹ آئی، میرے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی ماں کے قاتلوں سے وہ سارا حساب لے لوں کہ جس طرح اذیت سے میری ماں مری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس منصوبے پر عمل کرتی، نہ جانے کیسے دونوں چچاؤں اور چچیوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم چاروں بہن بھائی کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بھائی کے بچے ہیں، جو آج اتنے عیش میں تھے، ایک بڑے سے گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ لی تھی، جبکہ میری شکل بھی بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، تو انہوں نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا۔ جب محلے والوں سے انہوں نے ہمارے بارے میں تحقیق کی تو محلے والوں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے یہ چاروں بہن بھائی بڑے پراسرار انداز میں اس گھر میں رہتے ہیں، جو کسی سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کی رکھوالی ایک شخص کرتا ہے جو کبھی گھر سے باہر آتا جاتا بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ بڑے آرام سے اس گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب چچا نے دھوکے سے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ میں بھی ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے میری ماں کو کیوں مارا، اور اگر جائیداد پر قبضہ کرنا ہی تھا تو وہ ان کی زندگی تو بخش دیتے۔ آج مجھے اپنا سارا حساب لینا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے گھر گئی، اچانک سے ہی کسی نے میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آج بھی میرے لیے اتنے ہی ظالم اور لالچی تھے۔ انہوں نے جائیداد ہاتھ سے جانے کے خوف سے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک تہہ خانے میں تھی۔ یہ یقیناً اسی کوٹھی کا ایک تہہ خانہ تھا۔ یہاں پر میری موجودگی سے کوئی بھی خبردار نہیں ہوگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے انہوں نے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ حالانکہ وہ تو اب جوان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی اتنی عمر نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوئی خاص تدبیر کر سکتے۔ اور یہاں میری مدد کرنے والا کون تھا؟ میں آنسو بہانے لگی۔ اچانک ہی کسی کی بات میرے ذہن میں آئی کہ تم کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوگی تو میں تمہاری مدد کرنے پہنچ جاؤں گا۔ میں آنکھیں بند کر کے اسی جن ذات کو یاد کرنے لگی جس نے اتنے سالوں تک ہم سب بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آج بھی یہاں پر ضرور آئے گا۔ یہ ظالم لوگ نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ وہ طاقتور جنات ہے جو ان سے طاقت میں کہیں زیادہ ہے۔ تہہ خانے میں خوفناک اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں اچانک کسی کے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ تہہ خانے کے اس خوفناک اندھیرے میں ایک سفید روشنی چمکی۔ تبھی سفید لباس پہنے وہ جنات میرے سامنے موجود تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ میں یہاں پر بہت اکیلی اور خوفزدہ ہوں۔ اس نے مجھے ایک سفید چادر دی، کہنے لگا اسے اوڑھ لو، اسے پہن کر تم کسی کو بھی دکھائی نہیں دو گی۔ یوں وہ بآسانی مجھے اس تہہ خانے سے باہر نکال کر لے آیا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ میں گھر آئی تو پتہ چلا کہ دونوں چچاؤں نے بہن بھائیوں کو بھی ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر مجھ سے لپٹ کر رونے لگے، لیکن جن ذات نے ہم سارے بہن بھائیوں کو تسلی دی۔ کہنے لگا اب میں یہاں پر آ گیا ہوں، اس لیے تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ میں ان سے لے کر رہوں گا۔ اس کام کے لیے مجھے ایک خاص جن زادی کی مدد لینی ہوگی۔ وہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ خود چل کر تمہارے پاس معافی مانگنے آئیں گے، دیکھنا میں ان کا کیا حال کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلا گیا، لیکن پھر ہر رات اس کوٹھی سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمیں معاف کر دو تو کبھی ان کے بچے روتے دھوتے اپنے ماں باپ سے لپٹ جاتے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ اب محلے والے بھی ان سے پریشان رہنے لگے تھے کہ آخر کیا ماجرا ہے اور یہ لوگ اس قدر خوف اور دہشت کا شکار کیوں ہیں۔ لوگ باتیں کرتے کہ ضرور انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج وہ مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر رات اس کوٹھی سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ پھر ایک رات میرے چچا میرے پاس آئے۔ وہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم تمہارے اور تمہاری ماں کے مجرم ہیں۔ میں نے ان کے سامنے شدید نفرت کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں چچا کہ آخر آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر آپ کو دولت ہی لینی تھی تو آپ انہیں نہ مارتے بلکہ ساری جائیداد لے لیتے، لیکن میری ماں کی زندگی تو بخش دیتے۔ میں جانتی ہوں آپ نے ہی ان کی زندگی کو ختم کیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگے، میں غلط تھا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم تمہارے بھائی کی بھی دولت حاصل کر لیں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔
یوں لالچ میں آ کر میں اس جائیداد کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ تمہاری ماں بھی مجھے مرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں میری بیوی کامل کے پاس گئی۔ اس نے ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے ہمارا کام کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس نے تمہاری چچی کو نہ جانے کون سی ایسی جڑی بوٹی دی جسے کھانے میں ملا کر دینے سے تمہاری ماں بیمار رہنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیونکہ میں اپنی زمینوں کے کاموں میں مصروف تھا۔ لیکن جب وہ بالکل ہی چارپائی سے لگ گئی تب مجھے حقیقت کا علم ہوا۔ اس وقت میرا دل گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ مجھے اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں رہی تھی، اسی لیے مجھے وہ سارا کام صحیح لگ رہا تھا۔ پھر تمہاری ماں کے مرنے کے بعد تمہاری دونوں چچیوں نے مشورہ دیا کہ جب تک تم چاروں سے نجات نہیں ملے گی تو ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ یوں میں جان بوجھ کر تم چاروں کو ساتھ لے کر گیا اور ایک انجان جگہ پر چھوڑ دیا، لیکن آج صحیح سلامت دیکھ کر بھی شیطان ہم پر سوار ہوا اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں جان بوجھ کر تہہ خانے میں قید کر دیا تھا۔ لیکن کئی راتوں سے ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب کے سامنے تمہاری ماں کی روح بار بار آ رہی ہے۔ وہ بار بار ہم سے کہتی ہے کہ جس طرح ہم نے اسے مارا ہے اسی طرح وہ ہم سب کو مار ڈالے گی۔ تم کسی بھی طرح اپنی ماں سے کہو کہ وہ ہماری جان بخش دے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم اس پر شرمندہ ہیں، تم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ کہو تو ہم یہ ساری دولت تمہیں اور تمہارے بہن بھائیوں کے نام کر دیں۔ آج چچا اپنے منہ سے یہ ساری حقیقت بتا رہے تھے، شاید اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں، لیکن میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کہنے لگی کہ چچا ہمیں سکون سے رہنے دیں، اب میں نہ آپ کی دولت جائیداد لینا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں آپ کو معاف کروں گی، کیونکہ جس طرح سے اپنی ماں کے بغیر ہم نے زندگی گزاری ہے اس کا ایک ایک پل آپ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ اسی لیے میری بد دعا ہے کہ آپ بھی ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مرو جس طرح سے آپ نے میری ماں کو مارا ہے۔ مجھے ان سے شدید نفرت ہو چکی تھی، اس لیے منہ پھیر کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میرے سارے بہن بھائیوں کا مستقبل سنور گیا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکریوں پر لگ گئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی مجھے کہتے ہیں کہ باجی تم بھی شادی کر لو، لیکن میں شادی کے نام سے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ جو کچھ زندگی میں ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے انسانوں سے ہی نفرت ہو چلی تھی، جو صرف دولت اور لالچ میں آ کر دوسروں کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، پھر وہ جذباتی طور پر ہو یا پھر ذہنی طور پر۔ آج دونوں چچا خوف سے پاگل ہو چکے ہیں۔ وہ ہر روز میرے پاس معافی مانگنے چلے آتے ہیں۔ دونوں کی بیویاں بھی پاگلوں جیسی حرکات کرتی ہیں، بچے بھی ان سے تنگ ہیں، اور ساتھ ہی محلے والے بھی۔ لوگ جو پہلے ان کی جائیداد اور دولت سے متاثر نظر آتے تھے اب انہیں دیکھ کر توبہ توبہ کرتے ہیں۔ پھر ایک رات وہ جنزاد ہمارے اس گھر میں آیا جب میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک نیک جنات تھا جو خود بھی نیک فطرت کا مالک تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کس طرح ایک جن زادی کے ذریعے میں نے ان سے تمہارا بدلہ لیا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے، تو وہ مجھے بتانے لگا کہ اس نے قبیلے کی ایک جن زادی سے کہا کہ وہ تمہاری ماں کا روپ اختیار کرے اور ہر رات جا کر ان ظالم اور لالچی لوگوں کو ڈرائے تاکہ انہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بلا شبہ اس نے کسی اپنے ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم خدا کی بنائی ہوئی ایک عظیم مخلوق ہو، بلا شبہ تم نے وہ کام کیا ہے جو شاید کوئی انسان بھی نہ کر سکتا۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا بیٹا اب تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ تم انہیں معاف کر دو۔ ویسے بھی انہوں نے جو کچھ تمہاری زندگی میں کیا ہے ان کی سزا انہیں مل چکی ہے، اور بڑا وہی انسان ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے۔ میرے ساتھ میرے اپنے قبیلے کے جن زادوں نے بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن پھر بھی کئی سال گزرنے کے بعد میں نے انہیں معاف کیا۔ آج میری زندگی میں سکون اور خوشیاں ہیں، اور ساتھ ہی تم جیسے 4 انسانوں کا ساتھ بھی ہے۔ جب کبھی دل اداس ہو جاتا ہے تو میں تمہیں دیکھنے یہاں پر آ جاتا ہوں۔ پھر میں نے اس مہربان جنات کے کہنے پر اپنے دونوں چچا اور ان کے پورے خاندان کو معاف کر دیا تھا۔ مجھے کسی دولت جائیداد کا لالچ نہ تھا، لیکن اپنی ماں کے نام پر جو جائیداد تھی وہ میں نے چچا سے واپس لے لی تھی۔ میں وہاں پر ایک بڑا سا گھر بنا کر اس گھر میں لاوارث اور یتیم بچوں کو رکھ کر اپنی بچپن کی ساری حسرتوں کو مٹا کر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ یتیمی اور اکیلے پن کا عذاب جس طرح میں نے سہا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور بھی بچے اس خوف سے گزرے، کیونکہ ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی مہربان جنات نہیں آ سکتا۔ وہ تو ہم سارے بہن بھائیوں کی قسمت اچھی تھی کہ اس مہربان جنات نے ہماری اتنی مدد کی، جس کی مدد سے ہم آج اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے تھے۔
मैंने वो जायदाद चचा से लेकर अपने सारे बहन भाइयों के नाम कर दी थी। बिला शुबा उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनके कागजात ले लिए थे। फिर मेरे कहने पर चचा ने वहाँ पर एक बड़ा सा यतीम खाना बनवा दिया था, जिसकी नहगरान मैं थी। वो मेरी माँ के नाम पर बना था। आज भी मैं अपने पुराने गांव लौट कर जाती हूँ तो अपनी माँ की कब्र पर जाना नहीं भूलती। मुझे आज भी वो तूफ़ानी रात शिद्दत से याद आती है, जिस रात तन्हाई और अकेलापन हमारी जान निकालने के लिए खड़े थे। फिर उस रात को वो मेहरबान जिनज़ादा किसी फरिश्ते की तरह हमारी ज़िंदगी में आया था, जिसने फिर कभी भी हमें अकेला ना छोड़ा। मैं तो यही सोचती हूँ कि कभी भी किसी के माँ बाप बचपन में उनकी ज़िंदगियों से जुदा ना हो, क्योंकि माँ बाप जैसी नेमत खुशकिस्मत लोगों को हासिल होती है। मैं और मेरे बहन भाई वो बदनसीब बच्चे थे जिनसे ये नेमत छीनने वाले मेरे अपने ही थे। क्या होता अगर वो शफकत भरा हाथ हमारे सर पर रख देते, तो आज शायद वो बुरी यादें भी हम फरामोश कर देते। लेकिन उन यादों को भुलाना इतना भी आसान नहीं था। जभी तो आज भी अकेले बैठकर मेरे जहन पर वो यादें सवार हो जाती हैं।